أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ شرکائے بیت عقبہ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بیت عقبہ حضرات انصار مدینہ کی کے ساتھ جو بیت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، اسے بیت عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 بار ہوئی، 3 سال تک لگاتار۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں سال، 12ویں سال اور 13ویں سال۔ 11ویں سال حج کے سیزن میں جو حضرات وہاں سے آئے، 6 حضرات تھے جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے اور پھر چلے گئے مدینہ طیبہ۔ اس کے بعد دوسرے سال یعنی سن 12 بعثت نبوی، 12ویں سال پھر آئے اور اس وقت 12 حضرات تھے، جس میں 7 نئے حضرات اور 5 پرانے جنہوں نے پہلے اسلام لایا تھا، وہ آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ دوسرے سال کے بعد ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ میں انہیں کافی لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، تقریباً 40 لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ طیبہ میں۔ تو حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے قرآن پڑھانے کا کوئی انتظام کیجیے، کوئی معلم کو ہمارے پاس بھیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیب بن عمیر کو ان کی تعلیم کے لیے معلم بنا کر بھیجا، جو وہاں جا کر ان کو نہ صرف قرآن کی تعلیم کیے بلکہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کیا اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ 1 سال کے عرصے میں ہی کافی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی مدینہ طیبہ میں۔ اور تیسری بار 14 بعثت نبوی، 13 بعثت نبوی میں 13واں سال جو ہجرت سے بالکل پہلے کا سال تھا، 70 مرد اور 2 عورتیں آئیں اور بیعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اصل میں عموماً اسی بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جو آخری بیعت تھی، تیسری بیعت۔ پہلی بیعت بیعت عقبہ اولیٰ، دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، تیسری بیعت عقبہ اخریٰ۔ تو آخری جو بیعت تھی 13ویں سال کی بعثت نبوی کی، اسے عموماً بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ کہا جاتا ہے پہاڑ کے حصے کو اصل میں، جو منی میں جمرہ اور جمرہ عقبہ کے ساتھ ہے، جو پہاڑ کا حصہ، اس سے مراد وہ ہے۔ اب حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے اس حصے کو صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے جہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی۔
اس بیعت کی بنیاد کیا تھی، بیعت میں کن چیزوں پر توجہ دلائی گئی تھی، کن چیزوں پر بیعت لی گئی تھی؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیعت سب سے پہلے تو اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد اور اعمال پر بیعت لی گئی۔ مدینہ طیبہ سے جو حضرات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، ان کو اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد اور اعمال بتائے گئے، اس پر بیعت لی گئی کہ اس پر پابندی کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ان کے سامنے یہ رکھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حمایت کرنا، اس بات پر بیعت لی گئی، اور خاص طور پر کفار اور مشرکین سے جہاد کرنا، اس بات پر بیعت لی گئی۔ یہ تین باتیں خصوصی طور پر بیعت میں شامل تھی۔ وہ حضرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تشریح کے لیے کہا کہ اس بیعت کی شرائط کیا ہوں گے، آپ اس کو واضح فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ تم سب اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے۔ اور میری طرف سے شرط یہ ہے کہ میرے مدینہ طیبہ آنے کے بعد تم جیسے اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، ویسی حفاظت میری کرنا ہوگا۔ یہ دو شرائط ہوں گی، اللہ کی طرف سے ایک اور میری طرف سے ایک۔ یہ باتیں سن کر ان حضرات نے کہا تو پھر اس کے بعد اگر یہ ہم شرائط کو پورے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے جنت ملے گی تم کو۔ اس پر وہ حضرات بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اور ہم یہ شرائط کو پورے کرنے تیار ہیں، اس لیے ہم کو آپ بیعت کروا لیجئے، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں توڑیں گے، ختم نہیں کریں گے، فسخ نہیں کریں گے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی اس کو فسخ کرے، چونکہ اس میں لین دین، خرید و فروخت جیسے باتیں آ گئی تھی اس بیعت میں، جیسا کہ تمہیں کچھ دینا ہوگا ہم کچھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم کو یہ کرنا ہوگا، یہ ساری باتوں پر عمل کرنا ہوگا، کفار سے جب موقع آئے تو جہاد کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں یہ تمہیں جنت دی جائے گی، بتایا گیا ہے۔ یعنی جیسا کہ بالکل تجارت میں جو بات ہوتی ہے، ویسا ایک تجارت کی بات سامنے آ گئی تھی، اس کا موضوع اس طریقے سے بن گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک بیع و تجارت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے یہ بات ہوگی۔ اور پھر یہ ساری باتیں طے ہونے کے بعد ایک انصار صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے ان کا نام۔ اس کے بعد ان کے ساتھی جتنے بھی تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت کی، اس بات پر کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہمیشہ، اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی حمایت کریں گے، چاہے سارے سب گورے اور سب کالے جمع ہو جائیں آپ کے خلاف تو ہم ان سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ اس میں جو قتال کی جو بات آئی ہے، جو لڑنے کی بات آئی ہے، اصل میں مکہ مکرمہ کی نازل شدہ آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ، تو وہاں پر قتال کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، یہ پہلی آیت تھی قتال کے متعلق، کیونکہ وہاں پر تو جب تک کہ مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ مقیم تھے ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تکالیف پر تکالیف سہتے جا رہے تھے، ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی کفار کی جانب سے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں بھی موقع دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے جہاد کا، تو آپ کہتے تھے کہ صبر کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ تو یہ آیت اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت تھی، لیکن اصل جو عملاً کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا وہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا۔
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہہ کر سورہ حج کی آیت 17 پاری کی، کہ وہاں سے جو ہے اجازت دے دی گئی کہ اب تمہارے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے، تم مظلوم ہو، اس کے بدلے میں تم ان سے مقابلہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت کے جو حصے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، تو یہ آگے آنے والا تھا، اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب آئندہ جہاد کا حکم تمہیں ملنے والا ہے، تمہیں اس کی اجازت ملنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے جو ساری کتابوں میں ہے، ساری پچھلی امتوں کو بھی جو ہے یہی حکم دیا گیا تھا، اور جو کتابیں ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، تورات اور انجیل اور قرآن جو ابھی موجودہ ہے، اس تمام میں جو ہے یہی حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ انجیل میں چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ احکامات نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری آسمانی کتابوں میں تحریفات ہو گئے ہیں، بے تحاشا تحریفات انہوں نے کر لیے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں اب چند ہی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے تھے، اس کے علاوہ یہ سب ساری چیزیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لی ہے اس میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تھی کہ یہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، تو یقیناً ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا ہے، اس لیے اب وہاں پر نظر نہیں آتا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو ایک تجارت کی شکل دی گئی، ایک سودا کہا، اور کہا کہ خوشیاں مناؤ اب تم اس سودے پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آیت کے بالکل شروع حصے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت دینے کی عوض اس کو خرید لیا ہے، مومنوں کی جانیں اور مالیں جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو دنیا میں ان کو ان کی جان اور مال اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے استعمال کرنا ہوگا، یہ بتا دیا گیا۔ یعنی جو فانی چیزیں ہیں، فانی دنیا ہیں، اس سے لے کر لا فانی، نہ ختم ہونے والی چیزیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں کی چیزیں تو سب کی سب فانی ہیں، چاہے جان ہو چاہے مال ہو، وہاں کی چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی اور برقرار رہنے والی ہے آخرت کی۔ تو آخرت میں جنت اور ہمیشگی اللہ کی رضا اور نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، کس کے بدلے؟ یہاں کی فانی چیزوں کے بدلے، یہاں کی جان اور مال۔ جان میں صرف جو ہے جسم جائے گا، جو روح ہے وہ تو باقی رہے گی، روح کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے۔ مال لینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن مال دیا ہوا کس کا ہے؟ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اللہ ہی کی عطا کردہ دونوں چیزیں ہیں۔ جبکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتا، خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو نوازتے ہیں، مالدار بناتے ہیں۔ تو وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دیا تھا اور وہ جان اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، وہ اس کے بدلے میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہی دی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت عطا فرمائیں گے اگر تم ہماری مرضی کے مطابق اس پر عمل کرو گے۔ تو یہ اس میں ایک تجارت کی شکل دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بیع اور شرع، لین اور دین کا معاملہ بتا کر کہ تم کچھ دو ہم کچھ دیں گے تم کو، یہ بتایا گیا۔ انسان بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتا ہے یہ چیزیں کہ کچھ دینا اور کچھ لینا، تو بتایا گیا کہ اب خوشیاں مناؤ، تم نے یہ سودا کر لیا ہے جب اللہ کے ساتھ یہ تجارت پکی کر لی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی تجارت نہیں ہے، یہ بہت ہی نفع بخش تجارت ہے، بتایا یہ انتہائی بابرکت تجارت ہے، اس سے تم کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ غلط نہیں کہتے۔ تم کو بس یہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی جان اور مال اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، جب جو ضرورت پیش آئے
اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا سورہ صف 28ویں پارے میں، اس میں بھی تجارت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں جو آخرت کے عذاب سے تم کو نجات دے دے، یا ایسی تجارت جو آخرت کے عذاب سے تم کو نجات دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک ہوگا، انتہائی دردناک ہوگا، من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا کیا ہے وہ کنجی کیا ہے جو آخرت کے عذاب علیم سے تم کو نجات دے دے گی؟ وہ تجارت کون سی ہے؟ ایمان لانا ہوگا تمہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم کو جہاد کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے، یہ تجارت سے تعبیر کر کے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرما دیا تھا، اور یہاں پر بھی اسی شکل میں فرمایا تھا کہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ پھر سورہ مدثر 29ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، فرمایا یعنی سارے کے سارے انسان، ہر نفس اللہ کے پاس رہن ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، رہن ہے مطلب گروی ہے، رہن رکھ دیے گئے ہیں، الا اصحاب الیمین، کس کے بدلے گروی رکھے گئے ہیں؟ تمہارے اعمال کے بدلے، کل نفس بما کسبت رہینہ، کسبت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کمائی کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو دنیا میں، اس کے بدلے میں رہن ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے اس کے جو داہنے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے مطلب یہ ہے کہ جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو یہ رہن رکھنے کی بات کیوں کہی گئی یہاں پہ؟ رہن گروی کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رہن کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنی کوئی چیز کہیں پر رکھا کر اس کے بدلے میں مال لیتے ہیں، ضمانت کے طور پر کوئی چیز کہیں پر رکھا کر اس کے بدلے میں مال لیتے ہیں کچھ مدت کے لیے، اور پھر وہ چیز آپ کی کب واپس ملے گی؟ یعنی آپ وہ مال لوٹائیں گے تو آپ کو اپنی چیز واپس مل جائے گی ایک مدت کے بعد، ایک مدت معینہ آپ مقرر کر کے وہاں سے کچھ مال لے لیتے ہیں، اس کی ضمانت میں آپ اپنی کچھ چیزیں رکھا دیتے ہیں، تو وہ چیز واپس جب ہی ملے گی جب آپ ان کا مال ان کو لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے یہاں پر سمجھایا ہے کہ تم کو جان و مال جو یہاں پر دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں تم کو رہن رکھ دیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تم اگر اچھا عمل کرو گے تو تمہارے لیے اچھا اور بہترین صلہ اس کا ملے گا وہاں پر جنت کی شکل میں، اور تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی، اور اگر تم برا عمل کرو گے دنیا میں تو پھر تم پھنس جاؤ گے اور تمہاری جان نہیں چھوٹے گی وہاں پر۔ جو رہن ہے، وہ رہن سے سمجھایا گیا کہ تمہاری جان کو رہن رکھا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ احکامات جو اللہ تعالیٰ جس سے جو پسند فرماتے ہیں، جس سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اگر حکم پر تم عمل کرو گے اپنی زندگی بھر دنیا میں، تو پھر یہاں پر آنے کے بعد تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی، مطلب تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور آزادی کیسی ہوگی؟ نعمتوں کے ساتھ آزادی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جنت تم کو حاصل ہو جائے گی، اور فرمایا گیا کہ تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، سورہ زخرف 25ویں پارے میں، اور کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو اس کا وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے اس عمل کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا عمل رائے گا چلا جائے گا، یہاں کا جو عمل ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، جیسا آپ کریں گے ویسا اس کے مطابق نتائج نکلنے والے ہیں۔ یہاں پر اچھا کام کریں گے، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے مطابق کام کریں گے، تو پھر وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو خوش کر کے آپ کو انعامات سے نوازیں گے، آپ کو بہترین جگہ پر رکھیں گے، جنتوں میں رکھیں گے، باغات میں رکھیں گے۔ تو اس میں رہن کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، بلکہ اس کو رہن رکھ لیا گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم اس کو کس طریقے سے چھڑانا چاہتے ہو۔ تم اچھی طریقے سے اگر چھڑانا چاہتے ہو اپنی جان کو تو پھر ہمارے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق عمل کرو دنیا میں، تو پھر تمہیں آزادی دے دی جائے گی، تمہاری جان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس پوری آیت میں جو بات واضح کر دی گئی کہ تجارت کے طور پر
لین اور دین، بیع اور شرع کے الفاظ لا کر یہ بات جو ہے واضح کر دی گئی، سمجھانے کی خاطر کہ تمہاری جان اور تمہاری مالوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اب کون ہے جو اس سودے میں آنا چاہتا ہے؟ سب کے لیے ہے یہ کھلا آفر، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ اصل میں شان نزول کے اعتبار سے تو جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بیعت عقبہ کے جو شرکا تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کے سارے احکامات عام ہوتے ہیں، سارا حکم عام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ان کے لیے تھا، اب آئندہ آنے والوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ساری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ کتاب پرانی ہو جاتی، نعوذ باللہ، یہ پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ موسٹ ماڈرن ہے کتاب، یہ کتاب قیامت تک جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی اس سے ملتے رہے گی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم بھی جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سودے میں اللہ تعالیٰ اوپن آفر کر رہے ہیں کہ تمہیں جنت دی جائے گی، بس یہ ہو کہ تمہارے جان اور مال کو ہم نے رکھ لیا ہے، رہن رکھ لیا ہے، اب اس کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ ہم جیسا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق اگر تم استعمال کرو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کامیابیاں بہت چھوٹی ہیں اس کے سامنے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، اپنی ساری توانائیاں لگا دیتا ہے یہاں کی عارضی چیزوں کے لیے، یہاں کی جو ختم ہو جانے والی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پتہ نہیں آج کے بعد کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم، یہ چیزیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے اتنی محنت۔ جو آخرت والی باتیں ہیں، جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں تو ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔